دیکھیے اپنی سوسائٹی کی، یہ پہلے ایسا نہیں تھا ہمارا ملک. یہاں جب ہم بڑے ہو رہے تھے بڑا رسپیکٹ تھا عورتوں کا. میں جب انگلینڈ گیا پہلی دفعہ میں شوق ہو گیا کہ یہ وہ بالکل وہ جو گورے ہیں وہ رسپیکٹ ہی نہیں کرتے عورتوں کی. ہم تو یہاں بہت بڑا رسپیکٹ تھا یہاں. یہ انفارچونیٹلی یہ جو غلط ٹرینڈز نکلی ہیں اور اس کو ہم نے کلیمپ ڈاؤن کرنا ہے. میں نے یہ اس کو ارسلان کو کہا ہوا ہے کہ ایف آئی اے کے ساتھ یہ کام کریں، اور ہم نے ان کو یہ جو سائبر کرائمز کے اندر جو لوگ لگے ہوئے اس کے اوپر ہم بڑی بری طرح کلیپ ڈاؤن کرنے لگے ہیں. انفارچونیٹلی ابھی تک ہماری گورنمنٹ پیچھے رہ گئی تھی. یہ جو سارا یہ جو سوشل میڈیا یہ اتنی تیزی سے آگے گیا ہے کہ ہماری گورنمنٹ اسے کیچ اپ نہیں کر سکی. لیکن اب ہم ان کو تیاری کروا رہے ہیں، وہ لوگ انویسٹ کر رہے ہیں، ہائر کر رہے ہیں وہ لوگ جو ڈیل کر سکتے ہیں سائبر کرائم سے. صدیق جان، سر بات یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گو کہ آپ بہت زیادہ اجلاس بھی کرتے ہیں اپنے اسپوک پرسنز کے ساتھ، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک فیک نیوز آتی ہے اور وہ 2 سے 3 دن تک چلتی رہتی ہے. 3 دن بعد جا کے اس کا ریبٹل کیا جاتا ہے، اس کو کلیریفائی کیا جاتا ہے. 3 دن تک وہ فیک نیوز چلتی رہتی ہے. ابھی جو آپ نے جس طرح بات کی کہ سکون تو قبر میں ہوتا ہے، وہ چلتی رہی. جب یہ آپ کی سوشل میڈیا ٹیم نے کچھ تھوڑا سا کیا تو تب جا کے اس پہ تھوڑا سا اس کا اثر کم ہوا. ساتھ ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں کہ جیسے کیوں وہ سمجھتے ہیں قبر میں سکون نہیں ہے؟ لیکن وہ جو اس کو رنگ دینے کی کوشش کی گئی وہ پھر آپ کو پتا ہے. ہم نے دیکھا جب پنجاب میں شہباز گل صاحب تھے تو ان کا یہ تھا کہ جو چیز آتی تھی 2 سے 3 گھنٹوں کے اندر اندر اس کا کم از کم کوئی چیز وہ سامنے آ جاتی تھی. اب مشوانی صاحب کوشش کرتے ہیں، لیکن کیا کوئی ایسی ٹیم نہیں بیٹھی پاکستان میں، پاکستان کی حکومت کے پاس، آپ کی پارٹی کے پاس؟ حالانکہ سوشل میڈیا پہ آپ کے پاس تو اتنے مفت میں کام کرنے والے لوگ ہیں کہ کوئی پارٹی اتنے بندے ہائر ہی نہیں کر سکتی شاید پیسوں سے. تو کوئی ایسا سیل ہونا چاہیے جو ایک طرح سے 24 گھنٹے کام کر رہا ہو، جو اس طرح کی فیک نیوز آتی ہے، جو چیز آتی ہے اس کو فوری طور پر اس کو کلیئر کیا جائے. پیمرا ہم دیکھتے ہیں، پیمرا کوئی کام اس طرح سے نہیں کرتا. تو اور آخری بات جو ایک اور کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو کہا کہ جاب کریشن کے حوالے سے آپ نے کہا وہ جن 2-3 ان کو آپ نے شعبہ جات کو کہا، اس میں ایک چیز شاید آپ مس کر رہے ہیں، وہ آئی ٹی کی ہے. آئی ٹی پہ اب آپ کی توجہ آئی ہے، لیکن پچھلے 16 ماہ میں ہم نے اس طرح سے توجہ نہیں دیکھی. اگر میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ ایک بہت زیادہ ٹرینڈ آ رہا ہے کہ بہت سارے اینکرز یوٹیوب پہ آ گئے ہیں. شاید یہ لگتا ہے کہ ان کو آزادی ہے یوٹیوب پہ اس لیے آ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. یوٹیوب بہت اچھا پے کرتا ہے. مطلب میں اگر آپ کو بتاؤں 3 اینکرز کا 2 ماہ میں $71,000 نومبر اور دسمبر میں 3 اینکرز کے 2 ماہ میں، مطلب یوٹیوب بہت اچھا پے کرتا ہے، اسی لیے بہت لوگ یوٹیوب پہ آ رہے ہیں یا ڈیجیٹل میڈیا سوشل میڈیا پہ. تو یہ آئی ٹی کو آپ جاب کی طرف بھی آ جانا چاہیے یوٹیوب پہ. بالکل. تو بات یہ نہیں یہ بالکل. تو بات یہ کہ اگر 2-3 تو میرے خیال میں وہ دیتے ہوں گے پیسہ اپنے آپ کو یوٹیوب پہ لانے کے لیے، جو میں نے دیکھے 2-3. تو بہرحال آئی ٹی کو بھی آپ کو بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے. آئی ٹی پارک جو ہیں ڈویژن لیول پہ، اس کے ذریعے بھی بہت کم وقت میں بہت زیادہ نوجوانوں کو آپ جو ہے وہ جابز اور یہ چیزیں دے سکتے ہیں. ٹھیک، اور کوئی لاسٹ؟ جب بولو ویسے ہی بول دو. ایکسکیوز می سر، دس از وکاس فرام بزنس ریکارڈر. FATF review is coming up next month. It's our final review. Do you think we can make it? دیکھیں FATF کا پرابلم یہ ہے کہ کچھ ہوگا نہیں، یعنی ہمیں وہ ایک پریشر ٹیکٹکس ہیں پاکستان کو کمپلائی کریں گے. دیکھیں جب آپ کا پرابلم یہ ہے کہ جب ایک ملک خسارے میں ہوتا ہے، بورو کرنا پڑتا ہے اس کو اپنی ایگزسٹنس کے لیے، تو پھر یہ ہم ان پریشرز کے اندر پھنس جاتے ہیں. ایک طرف IMF ہے، ایک طرف FATF ہے، یہ کرو تو ادھر IMF، تو یہ ہے تھوڑی دیر کے لیے، لیکن اس سے ہم نکل جائیں گے. لیکن FATF ڈینجر نہیں ہے، بس ایک قسم کا پریشر ٹیکٹکس ہے ہمارے پہ. جی ہاں عمران. پی ٹی وی، اچھا ایک منٹ. پی ٹی وی دیکھیں سارے جو ادارے ہیں نا بینکرپٹ ہیں. پی ٹی وی کے اوپر اتنا بڑا قرضہ چڑھا ہوا ہے، پتہ نہیں کتنا 20-30 ارب ہے، پتہ نہیں اتنا روپیہ ساروں اداروں پہ ہے. تو اس لیے ہم اس کو ابھی تک، اور اوپر سے اتنے زیادہ انہوں نے بھرتیاں کر دی ہیں پولیٹیکل بیسس پہ، وہ بھرا ہوا ہے ادارہ.
اس کو ہم ٹھیک کر رہے ہیں. ابھی تھوڑا ٹائم لگے گا کیونکہ ہمیں تھوڑے پیسے چاہیے اس کو اس کی کوالٹی بہتر کرنے کے لیے, لیکن ہم کر رہے ہیں اس کے اوپر. جی 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 لاسٹ. سر میرا نام سلمان ہے. میں پاکستان کے سب سے زیادہ پاپولیٹڈ سٹی اور دنیا کے ٹاپ 10 پاپولیٹڈ سٹی کراچی سے بلانگ کرتا ہوں. کراچی کے جو مسائل ہیں وہ ویری ویل ڈاکیومنٹڈ ہیں, سب جانتے ہیں. کچھ مسائل تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ حل کرنے میں بہت زیادہ ٹائم لگے گا اور فوکس مانگتے ہیں, لیکن کچھ مسائل ایسے ہیں جو کہ کیوریبل ہیں, آسانی سے حل کیے جا سکتے ہیں. جیسے کہ پچھلے سال ہیلتھ کیئر کے اوپر تو ابھی کام کیا جا رہا ہے, لیکن ہیلتھ پریونٹیشن جو ہے اس کے اوپر نہیں کیا جا رہا ہے. ڈینگی گندے کی وجہ سے سب سے زیادہ جو ہے النیسز اور موٹیلٹی ہوئی ہیں. تو اس طریقے کے مسائل ہیں. 30 سال تک میں دیکھتا اور اس کے بعد اس وجہ سے ایک چینج کو میں نے ووٹ دیا ہے اور آپ کو ووٹ دیا ہے. 16 مہینے ہو گئے, ماشاءاللہ کافی اچھے انیشیٹوز بھی ہو رہے ہیں, لیکن وہ جتنے بھی انیشیٹوز ہیں کراچی کے دروازے پہ آ کے رک جاتے ہیں, وہاں پہ نہیں آ سکتے. تو ان فیوچر اور ابھی میں عرض کرتا ہوں دیکھیں میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں اور آپ سب سے میں اینڈ میں جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کریں. دیکھیں کراچی کے یہ جو زیادہ مسئلے ہیں نا پاکستان کے, یہ ایک اوور نائٹ نہیں بنے, یہ ایک سسٹم ڈکے کرتا گیا ہے. ہماری جو بیوروکریسی تھی 60s کے اندر, آپ حیران ہوں گے, سارے ایشیا کی سب سے بہترین بیوروکریسی تھی, کوالٹی کی تھی. یہ ڈکے کرتے گئے آہستہ آہستہ, اور جو اصل ڈکے آئی ہے وہ 1985 کے بعد آئی ہے. نان پارٹی بیس پہ جب الیکشن ہوا اور جب سے یہ پیسے کی سیاست شروع ہوئی, لوگوں کو خریدنا شروع ہوا, تب سے ہم نیچے جاتے رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے مڈ 80s تک ہم سارے سب کانٹیننٹ میں سب سے آگے تھے ہیومن ڈیولپمنٹ پہ, اور پھر ہم نیچے چلے گئے. ٹھیک, یہ چیزیں ایک اوور نائٹ نہیں ٹھیک ہو سکتی. میں لوگوں کو, مجھے ہر جگہ وہ ٹی وی کیمرہ والا وہ چلا جاتا ہے کہیں, اچھا جی مدینہ کی ریاست نہیں آئی, تو ان کو یہ نہیں پتا کہ مدینہ کی ریاست میں پہلے چند سال بڑے مشکل وقت سے گزرے ہیں. یہ چینج کبھی بھی پاسبل ہی نہیں ہے. کہ دیکھیں چینج کے 2 چیزیں, ایک تو آپ کو ادارے بدلنے پڑتے ہیں, لیکن ایک مائنڈ سیٹ چینج ہوتا ہے, میریٹوکریسی کا مائنڈ سیٹ آتا ہے. آہستہ آہستہ لوگوں کو سمجھ آتی ہے کہ معاشرے میں چینج. یہ یاد رکھنا کہ یہ جو ایک پورا مافیا بیٹھا ہوا ہے جو ہر روز صرف ڈرا ہوا ہے کہ اگر یہ کامیاب ہو گئے تو یہ جیلوں میں چلے جائیں گے, یہ ہر روز ایک پورا یونائٹڈ ایک ہی نیریٹو پروموٹ کرتے ہیں کہ کیا ہاں تباہ ہو گیا ملک, یہ ہو گیا. پہلے ملک تباہ کر کے چھوڑا اور پہلے دن سے شروع ہو گئے کہ گورنمنٹ فیل ہو گئی ہے. پہلے دن سے انہوں نے مجھے تقریر ہی نہیں کرنے دی پہلے دن. یہ اتنے ڈرے ہوئے ہیں. آپ سب کو میرے دیکھیں, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے سمجھنا, کیونکہ یہ آپ کی فیوچر کی جنگ ہو رہی ہے, یہ آپ کے لیے ہے. اگر یہ ملک اٹھتا ہے, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ ملک میں جو پوٹینشیل ہے, یہ جو ٹیک آف کرے گا. دیکھیں ہماری اسٹریٹجک لوکیشن ہی ایسی ہے کہ یہ ملک سب کو پیچھے چھوڑ جائے گا. اس کی جو چائنا کے ساتھ لنکیجز ہیں اور ہماری جو ریلیشن شپ ان سے, وہ سب سے دنیا کی تیز ترین بڑھ رہی ہے اکانومی. پھر ہماری جو سارا اسٹریٹجک مسلمان دنیا میں, یہ کسی دن یہ نریندر موڈی جائے گا اور ہندوستان میں سین گورنمنٹ آئے گی تو وہ بھی اتنی بڑی مارکیٹ, دنیا کی 2 سب سے بڑی مارکیٹس ہیں. امپورٹنٹ چیز آپ کو ریئلائز کرنی ہے کہ یہ جو گورنمنٹ ہے یہ آپ کے لیے لڑ رہی ہے. میں تو اپنے گھر میں رہتا ہوں, میں تو اپنے خرچے برداشت کرتا ہوں, میرا تو کوئی کیمپ آفس بھی نہیں ہے. مجھے تو اگر گورنمنٹ نہ ہو تو میں اپنے گھر مجھے تو فرق ہی نہیں پڑے گا میری زندگی کو. امپورٹنٹ, میں کوئی فیکٹریاں نہیں بنا رہا, میرے رشتہ دار کوئی بزنسز نہیں کر رہا ہے, میں کوئی ہمارا صرف ایک ہی کنسرن ہے کہ ہم اپنے ملک کو اٹھائیں. نہیں تو میں پالیٹکس میں نہ آتا, میرے پاس سب کچھ ہے. آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو سپورٹ کرنا چاہیے اس گورنمنٹ کو, کیونکہ ہمارا مافیا سے مقابلہ ہے, میڈیا پہ پیسہ چل رہا ہے. یہ ایسے نہیں ہے کہ ہر روز شام کو وہ ایک سے شروع ہوتا ہے اور وہ سارے شروع ہو جاتے ہیں, ایک چیز لیتے ہیں, جی ملک تباہ ہو گئے, مارے گئے, برباد ہو گئے. یہ اچھا جی وہ اچھا جی بتائیں مہنگائی ہے, وہ کہتا ہے جی ہاں مہنگائی ہے, کدھر ہے جی نیا پاکستان. یہ پوری پلاننگ سے ہو رہی ہے. آپ کو پہلے پوچھنا چاہیے مہنگائی ہوئی کیا ہے, کس کی وجہ سے مہنگائی ہوئی ہے. آپ ہیں جو نیریٹو اس کا بلڈ کریں گے. آپ کو یہ گورنمنٹ سے یہ پوچھنا چاہیے کہ کوئی گورنمنٹ کے اندر ہم تو کوئی ایسی چیز نہیں کر رہے کہ ہم اپنی کوئی ذات پہ لگے ہوئے ہیں. میں تو پرائم منسٹر ہاؤس میں نہیں رہتا, ہم نے اپنے خرچے کم کر دیے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ نے 40 ارب اپنے خرچے کم کیے ہیں. ہم نے
हमारा कोई मिनिस्टर इस वक्त, अगर कोई भी हमारा मिनिस्टर करप्शन में है, आप मुझे बताएं, आपको पता है मैं एक्शन लूंगा, क्योंकि मैं नहीं करप्शन कर रहा। तो अगर मैं नहीं कर रहा, मैं किसी और को करने दूंगा। और हमारे मुखालिफ कौन है? सारे मुल्क के करप्ट तरीन लोग एक तरफ हैं। कहीं दुनिया में आपने ये मजाक देखा है कि सारे बाहर बैठे हुए हैं आज लंदन में, अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज में बैठे हुए हैं, एक आदमी नहीं बता सकता कि पैसा किधर से आया। इन्होंने अभी तक एक डॉक्यूमेंट नहीं दी कि ये पैसा पाकिस्तान किधर गया। मैंने 10 महीने सुप्रीम कोर्ट में, मैं बाहर से अपनी प्रॉपर्टी बेच के पाकिस्तान पैसा लेके आ रहा हूं। 10 महीने मैंने सुप्रीम कोर्ट को 60 डॉक्यूमेंट्स दी। 40 साल पुराना कौन सा कॉन्ट्रैक्ट था क्रिकेट का, हालांकि मैं तो क्रिकेटर था, मैं तो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं था। उसके बावजूद मैंने सारी मनी ट्रेल दी कि पाकिस्तान पैसा लेके आ रहा हूं। इन्होंने एक डॉक्यूमेंट नहीं दी कि पैसा बाहर कैसे गया। तो ये सारा चोरी का पैसा है। सबको पता है कि इन्होंने सबने चोरी की है। दोनों बड़े घर लगे हुए हैं, बिजनेसेस इनकी देखें, इनकी आप जो चीजें आप देख रहे हैं, जिस तरह की इन्होंने पैसा लूटा है। ये एक शहबाज शरीफ के एक जो कैश बॉय था, एक कैश बॉय ने 40 अरब रुपया 5 साल में बाहर लेके गया इनके लिए, एक आदमी ने, पता नहीं कितने और कैश बॉयज। तो इनके साथ मुकाबला है। हम जीतते हैं, पाकिस्तान जीतता है। अगर हम हारते हैं तो यही चोर वापस आ जाएंगे, जिन्होंने इस मुल्क में 10 सालों में 4 गुना ज्यादा कर्जा चढ़ाई, वापस आ जाएंगे। इसलिए आपकी जंग है। और इसलिए मैं ये अरसलान आपको ये कहूंगा कि आप भी और शहबाज, ये जो नैरेटिव बिल्डिंग है, ये बाकायदा लोगों को फेक न्यूज क्या निकल रही है, क्या ये जो इतनी ज्यादा इन्होंने अफरा तफरी फैलाई हुई है, आप प्लीज इसके ऊपर ज्यादा इनको फीड करें। क्योंकि आपका सबके ऊपर देखें, हम कभी भी ना ये पीटीआई कामयाब होती है अगर ट्रेडिशनल मीडिया पे डिपेंड करते हैं। सारा आप हमारी सोशल मीडिया की वजह से हम उठे हैं। और अभी भी आपने इसको प्रॉप अप करना है सोशल मीडिया ने, क्योंकि यही फ्यूचर